بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لاز ان اردو اس میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر نیک کام میں آسانیاں فرمائے۔ ناظرین، پاکستان کے سابق صدر جناب جنرل پرویز مشرف صاحب جو ریٹائرڈ جنرل تھے، وہ آج کل خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں سنگین غداری کیس کے حوالے سے۔ تو آج آپ کے ساتھ میں سنگین غداری کیس کیا ہے اس کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گا۔ ناظرین، سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو تھا سنگین غداری کا کیس بنایا تھا۔ ایک بات بڑی اہم آپ کو بتا دوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ کسی فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلانے کی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ سابقہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے وزارت داخلہ کے ذریعے سنگین غداری کیس کی جو درخواست تھی وہ دائر کی گئی تھی، جسے خصوصی عدالت جسے ہم لوگ اسپیشل کورٹ کہتے ہیں 13 دسمبر کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے سابق صدر جو پرویز مشرف تھے ان کو 24 دسمبر کو طلب کیا تھا۔ اس کیس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے نومبر 2013 میں ایڈوکیٹ اکرم شیخ کو پراسیکیوشن کا سربراہ مقرر کیا تھا۔ ابتدائی طور پر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی جو قانونی ٹیم تھی، ان کے جو ایڈوکیٹس تھے، انہوں نے ایڈوکیٹ اکرم شیخ کی جو بطور چیف پراسیکیوٹر تعیناتی تھی اس کو چیلنج کیا تھا، لیکن غداری کیس کے لیے مختص خصوصی عدالت کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس چیلنج کو مسترد کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ ایک اہم انفارمیشن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی سنگین غداری کیس کے حوالے سے۔ پھر فروری 2014 میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، جس کے بعد عدالت نے 18 فروری 2014 کو ان کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو تھے وہ جاری کیے تھے۔ مارچ 2014 میں خصوصی عدالت نے سنگین غداری کیس میں سابق صدر پر فرد جرم عائد کی تھی، جبکہ اسی سال ستمبر میں پراسیکیوشن کی جانب سے ثبوت فراہم کیے گئے تھے۔ عدالت نے 8 مارچ 2016 کو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں کریمنل پروسیجر کوڈ جس کو ہم لوگ CRPC کہتے ہیں اس کی دفعہ 342 یعنی کہ سیکشن 342 کے تحت بیان ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کیا۔ پھر اس کے بعد عدالت نے 19 جولائی 2016 کو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو مفرور قرار دے کر ان کے خلاف دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جائیداد ضبط کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ تاہم جو اسلام آباد کی ہائی کورٹ تھی اس کے حکم امتناع کے بعد خصوصی عدالت جو تھی وہ پرویز مشرف کے خلاف جو تھی وہ مزید سماعت نہیں کر سکی تھی، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ان کا نام جو تھا ایگزٹ کنٹرول لسٹ جس کو ہم لوگ ECL کہتے ہیں اسے نکالنے کے حکم کے بعد سابق صدر پرویز مشرف ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اب اور اہم بات بتا دوں کہ رواں سال کے آغاز میں خصوصی عدالت نے غداری کیس کی سماعتیں دوبارہ شروع کی تھیں۔ خصوصی عدالت نے حکم دیا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کیا جائے، جس کے بعد مسلم لیگ نون کی سابق حکومت نے مئی میں عدالتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ جو تھا ان کا مشرف صاحب کا یہ دونوں بلاک کر دیے تھے، لیکن 11 جون کو سپریم کورٹ نے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا قومی شناختی کارڈ جس کو ہم لوگ CNIC بھی کہتے ہیں اور پاسپورٹ بحال کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر اسی سال 8 مارچ سے خصوصی عدالت نے غداری کیس کی سماعتیں دوبارہ شروع کی تھی، تاہم 29 مارچ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی کی معذرت کے بعد سنگین غداری کیس میں پرویز مشرف کے خلاف کیس کی سماعت کرنے والا بینچ جو تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ عدالتی حکم نامے میں بتایا گیا تھا کہ پرویز مشرف کی جانب سے جسٹس یحییٰ آفریدی پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ سابق چیف جسٹس پاکستان افتخار محمد چودھری کے وکیل بھی رہ چکے ہیں، جبکہ خصوصی عدالت
9 اکتوبر سے سنگین غداری کیس کی جو سماعت ہے وہ روزانہ کرے گی۔ تو ناظرین یہ تھا سنگین غداری کیس، اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کے ساتھ میں نے کروایا کیونکہ یہ بھی ہمارے عدالتی فیصلے ہیں، بڑا اہم تھا۔ تو مجھے اجازت دیجیے، آج کے لیے اتنا ہی۔ زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔